بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فلسفہ عشق، مؤلف سید تقی رضا عابدی، قسمت دوم۔ حقیقت عشق۔ عشق کی حقیقت اور اس کی ماہیت کی وضاحت فلسفے کے اہم موضوعات سے متعلق ہے۔ چنانچہ ابو علی سینا کا ایک رسالہ عشق کے موضوع پر ہے۔ ملا صدرہ نے بھی اپنی مشہور کتاب اسناد میں بہت کچھ عشق کے موضوع پر لکھا ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں بھی علم نفسیات اور روان کاوی کے ذریعے عشق کی ماہیت کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ عشق بس ایک طرح کی بیماری ہے، لیکن دور جدید میں اس بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عشق خدا کا عطیہ اور ایک فطری جذبہ ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا عشق صرف ایک شکل کا ہوتا ہے یا کئی طرح کا؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عشق صرف ایک نوعیت کا ہوتا ہے، اور وہ بھی جنسیات سے تعلق رکھنے والا ہے، اور دنیا میں عشق کے نام پر جو کچھ بھی اپنی خصوصیات اور آثار کے ساتھ پایا جاتا ہے، سب کا تعلق جنسیات ہی سے ہے، جیسے عام طور سے پائے جانے والے رومان ہیں۔ عشق نے دنیا کے رومانی ادب کو اپنی عشق یا داستانوں سے بھر دیا ہے۔ کچھ فلاسفہ جیسے ابو علی سینا، ملا صدرہ، خواجہ نصیر الدین طوسی وغیرہ عشق کو دو نوعیتوں پر تقسیم کرتے ہیں، جن میں سے ایک کو جنسی اور مجازی عشق کا نام دیتے ہیں اور اسے عشق حقیقی نہیں کہتے، اور دوسری نوعیت کے عشق کو روحانی سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم یعنی جسمانی عشق میں چونکہ منشأ عشق ایک طرح کا ایسا جذبہ ہوتا ہے جو غریزے سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ یہ جذبہ معشوق سے وصال اور تشنگی بجھانے کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور یہی اس کی انتہا ہوتی ہے۔ انہی فلاسفہ کا دعویٰ ہے کہ اس جسمانی عشق کے علاوہ انسان کبھی روحانی عشق کی ایک ایسی منزل پر پہنچتا ہے جو بقول محقق طوسی ایسا عشق ہوتا ہے جو دو جان اور دو روح کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ابو سعید کہتا ہے، میں نے ہزاروں سالکین سے عشق کی حقیقت دریافت کی۔ کسی نے جواب دیا آب رواں، تو کسی نے کہا آتش سوزاں ہے، کسی نے کہا ضعیف ہے تو کوئی جواب دیتا ہے کہ سیف ہے، کسی نے کہا شراب ہے تو کسی نے کہا سراب ہے، کوئی جواب دیتا ہے کہ ریاض دولت ہے، کسی نے کہا ریاض محنت ہے، کسی نے کہا نور ربانی ہے اور کسی نے کہا نار شیطانی ہے۔ بہر صورت جس شخص نے جو محسوس کیا اپنے احساس کو الفاظ کے قالب میں بیان کر دیا۔ اسی لیے تو عرفا کہتے ہیں کہ اس کے مفہوم کو الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈھالا جا سکتا، زبان اسے ادا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ محسوس کیا جانے والا ذائقہ ہے جسے چکھا تو جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ عشق کی تحقیق۔ لغت نویسوں نے اس کلمے کی جڑ عربی لکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیا کی مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ظاہراً عشق کا لفظ فارسی ادب میں پہلی بار شہید بلخی نے استعمال کیا ہے۔ عربی ادب میں عشق کا لفظ عشقہ کے مادے سے ماخوذ ہے، اور خود عشق دیوار میں چپکنے والی ایک بیل کا نام ہے جو نمو کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور دیوار کو اپنی جکڑ میں لیے بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک غیر معمولی کیفیت عاشق میں پیدا ہو جاتی ہے جو عمومی محبت سے مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ عشق انسان سے اس کا کھانا پینا اور سونا جاگنا سب چھین لیتا ہے، اور اس کی تمام تر توجہ معشوق کی طرف کھینچ جاتی ہے، اور عاشق کے دل و دماغ میں عشق ایک ٹھوس وحدت پیدا کر دیتا ہے جو اسے تمام چیزوں سے لاپرواہ بنا دیتی ہے اور اس کو ایک ہی جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی شخصیت کو فراموش کر کے
پوری طرح معشوق میں کھو جاتا ہے۔ شیخ اشراق مونس العشاق میں کہتے ہیں، عشق وہ گھاس ہے جو باغ میں کسی درخت کی جڑ سے اگتی ہے، پہلے اپنی بنیاد مضبوط کر لیتی ہے، پھر سر نکالتی ہے اور خود کو درخت کے بل دے دیتی ہے۔ یہ اس طرح پھیلتی ہے کہ سارے درخت پر چھا جاتی ہے اور اسے پنجوں میں یوں جکڑ لیتی ہے کہ درخت کی رگوں میں نم باقی نہیں رہتا۔ جو کچھ خوراک آب و ہوا کے ذریعے درخت کو پہنچتی ہے وہ اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عالم انسانیت میں جو خلاصہ موجودات ہے، ایک درخت سیدھا کھڑا ہے اور دل کے بیچ میں پیوست ہے۔ دل کا بیج عالم ملکوت میں اگتا ہے، اس کے اندر جو بھی چیز ہے ذی روح ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے حبۃ القلب وہ دانہ ہے جسے باغبان ازل و ابد نے اپنے ذخیرے میں رکھا ہے۔ الارواح جنود و مجندۃ، یہ روح ملکوت کے باغ میں ٹولے کے ٹولے ہیں۔ اس ذخیرے سے قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے کہ باغ میں لگایا ہے، اور خدا تعالیٰ نے خود اس کی تربیت فرمائی ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ اس کو جیسے چاہتا ہے عدلتا بدلتا رہتا ہے، اور علم کے پانی کی مدد سے وَمِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بلا شبہ دنیا میں تمہاری زندگی سانسوں کی مدد سے ہے۔ اس کی نسیم داہنی جانب کی برکت سے اس دل کے بیج کو پہنچتی ہے تو 100,000 روحانی شاخیں اور پتے اس سے پھوٹتے ہیں۔ اس تراوت و بشاشت سے یہ معنی عبارت ہے کہ فی الاحد انفس الرحمن من قبل الیمین، بلا شبہ خدا کی لقا کی ہوا داہنی جانب سے سامنے سے پہنچتی ہے۔ بس گوشے دل جس کو کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کہتے ہیں، ایک پاکیزہ درخت کے اس شجرے کا عکس اس دنیا میں ہے جسے سایہ کہتے ہیں اور بدن کے نام سے پکارتے ہیں، اور اسے سیدھا قائم درخت کہتے ہیں۔ جب اس طیب پودے میں بالیدگی آتی ہے اور یہ کمال کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے گوشے سے سر نکلتا ہے اور خود کو اس کے ارد گرد لپٹ جاتا ہے، تان کے بشر میں کوئی نم باقی نہیں رہتا۔ جوں جوں عشق کی لپیٹ پودے پر سخت ہو جاتی ہے، اس سیدھے کھڑے پودے کا عکس ضعیف اور زرد ہوتا جاتا ہے، حتیٰ اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، سو وہ روان مطلق ہوتا ہے اور وہ اس لائق ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے باغ میں جاگزی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چونکہ یہ شائستگی عشق سے ملتی ہے، لہٰذا عشق ایک صالح عمل ہے جو اسے اس درجے تک پہنچاتا ہے۔ استعداد کی صلاحیت کا مقام یہ ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں صالح ہے یعنی مستعد ہے۔ بس عشق اگرچہ روح کو عالم لقا میں پہنچاتا ہے لیکن بدن کو فنا کے عالم میں واپس لاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی شے نہیں جو عشق کا بوجھ اٹھا سکے۔ ایک اور بزرگ نے اس بارے میں ایک بیت کہا ہے، دشمنی کے فشاد است به وصلت هوسش، یک لحظه مبادا به طرب دست رسش، نی نی نکنم دعای بد زین عیشش، گر دشمنی از آن هست عشق تو بسش۔ وہ دشمنی جسے تیرے وصل کی ہوس ہے، خدا کرے کبھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو۔ نہیں، میں اس کے بعد کوئی بد دعا نہیں مانگوں گا، کیونکہ اگر دشمنی لاکھ سخت سہی، اسے تیرا عشق کافی ہے۔
عشق کی آفاقیت۔ کائنات کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا وجود بھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہیں ہے، بلکہ ہر ذرے میں عشق کا جذبہ موجزن ہے۔ کائنات رنگموں میں جدھر نظر جاتی ہے، عشق کی خوشبو سے وہ شام معطر ہو جاتی ہے۔ گویا کوئی وجود ایسا نہیں جس میں عشق کا رنگ نہ پایا جاتا ہو۔ گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عشق غریزہ حیوانی کا جز بھی ہے اور فطرت انسانی کا لازمہ بھی، یہاں تک کہ اس جذبے سے نہ ملائکہ کا جسم لطیف مبرہ ہے، نہ پتھروں کا جسم کثیف۔ آپ کو کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جو اپنے اندر عشق کا جذبہ نہ پاتا ہو، اور اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں جو اس جذبے سے نفرت رکھتا ہو اور اس جذبے کا مخالف ہو، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہر فرد عشق کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور جذبے کو اپنا کر ایک قسم کا فخر محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص اس جذبے کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عشق کا متلاشی ہے، وہ اسے اپنے جسم میں سمو لینا چاہتا ہے، وہ خون کی طرح عشق کو رگوں میں دوڑتا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ بعض مفکرین نے یہاں تک کہا کہ اگر عشق کا نام دنیا سے اٹھا لیا جائے تو پہلے ہی روز انسانی معاشرہ منتشر ہو کر رہ جائے گا، اور دوسرے روز حیوانات نابود ہو جائیں گے، اور تیسرے روز درخت اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اور چوتھے روز زمین کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا، اور پانچویں روز اجرام سماوی کا آپس میں تصادم ہوگا، اور چھٹے روز ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ گویا عشق ہی علت بقا ہے۔ ہم ابتدائے آفرینش سے آخر سانس تک عشق ہی کے زیر اثر ہیں اور اپنے تمام با اختیار کام اسی کے اشارے پر انجام دیتے ہیں۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ساری قربانیاں جافشانیاں اسی جذبہ عشق کے مرہون منت ہیں۔ ماں کا بچے سے والہانہ پیار و محبت، اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنا، اور اپنا خون دل ہنس ہنس کے پلانا، اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنانا، اور اس کی جدائی پر دھاڑیں مار مار کے رونا، یہ سب عشق کا اثر ہے۔ دنیا کی کوئی عمارت، کوئی تعمیری کام اور کوئی ہنر ایسا نہیں جو عشق کے نفوذ سے خالی ہو۔ یہ نقش و نگار، یہ عظیم عمارتیں، بلند و بالا دیواریں اور سینہ گیتی پر محبت کی عظیم نشانی، تاج محل جیسی خوبصورت عمارت، اس کی تمام تر دل فریبی اور زیبائی اسی عشق کا کرشمہ ہے۔ اگر عشق اپنا نفوذ ختم کر دے اور موجودات عالم سے اپنی روشنی چھین لے تو تاریک کھنڈروں کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ بد شکل اور بد ہیکل ہو جائے گی یہ دنیا کہ ایک لحظہ بھی کوئی ذی حیات دم نہ لے سکے گا۔ کسی ہنر میں زیبائی باقی نہ رہے گی، ہر تصویر کا چہرہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ شعر میں عشق نہ ہو تو شاعری کی رونق ختم ہو جائے گی۔ کلمات ان ناتراشیدہ پتھروں کی طرح ہوں گے جو ایک دوسرے سے جوڑ دیے گئے ہوں۔ اب یہ بات تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر داستان اور ہر آہنگ میں عشق کا جلوہ پایا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا آپس میں میل ملاپ، ایک دوسرے سے قربت، سب کی سب عشق کی عظیم قوت کے سبب ہے۔ عشق مفکرین کی نظر میں، افلاطون کہتے ہیں عشق کے بغیر زندگی محال ہے، اور عشق ایسی بلا ہے جس کے سب خواہش مند ہیں، اور عشق و عاشقی ہر کسی کو شاعر بنا دیتی ہے۔ ایک مفکر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی کو ہمیشہ عاشق بن کر رہنے کا شوق ہے تو کبھی شادی نہ کرے۔ ایک اور مفکر کہتا ہے عشق ایسی آگ ہے جو ایک قلب میں بھڑکتی ہے تو اس کی چنگاریاں دوسرے قلب کو بھی جلا دیتی ہے۔